علماء کے خلاف زبان درازی نہ کیا کریں. اس قدر علماء کے خلاف فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ لوگوں کی زبانیں چل رہی ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ علماء کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کا ایمان سلب نہ ہو جائے. اختلاف ڈاکٹروں کی تحقیقات سے بھی لوگوں کو ہوتا ہے، مگر ایسے بری فحش زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈاکٹروں کے خلاف. سائنسدانوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اتنی بری زبان سائنسدانوں کے خلاف استعمال نہیں کی جاتی. لیکن جو لوگ علماء پہ طنز کرتے ہیں ان کی زبان بہت خراب ہوتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ پھر وہ اخلاق کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں علماء کو. حیرت ہے. آپ غصے کے خلاف بیان کر رہے ہیں اور بہت غصے میں کر رہے ہوں تو اگلا کہے گا پہلے اپنے آپ کو تو نارمل کرو بھائی. ہے بھائی. ایک صاحب تھے غصے کے بہت خلاف تھے، وہ یہ حقیقی واقعہ ہے، اور اتنے خلاف تھے کہ بہت غصے میں آ جاتے تھے غصے کے خلاف بات کرتے ہوئے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ غصے کے خلاف کم از کم بیان تو محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ غصے کے خلاف بات کرتے ہوئے اتنا غصہ کر رہے ہو. تو وہ جواب میں کہتے تھے غصہ ہے ہی اتنی بری چیز کہ مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. تو میں نے کہا پھر جس کو کسی اور بات پہ غصہ آتا ہے اس کی نظر میں وہ چیز اتنی بری ہوتی ہے، اس لیے اس کو غصہ آ رہا ہے. تو ہمیں اخلاق سکھانے والے لوگ جب سکھاتے ہیں تو طنزیہ لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں، طنزیہ لب و لہجہ. تو مجھے حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ اخلاق سکھانے والے کے اخلاق تو کم از کم اچھے ہونے چاہیے نا. اور کسی بیان کا دلیل سے جواب نہیں آتا. ابھی جیسے میں نے یہ بیان کیا نا، اب دیکھنا اس پہ کیا تبصرے آئیں گے لوگوں کے. دلیل سے جواب نہیں دیں گے، اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی ماریں گے. میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی نا کہ تراویح، بعض لوگوں نے تراویح کے وجود کا انکار کر دیا. تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ وہ بھٹو والی مثال کے ضیاء نے کہا اتنے سارے لوگوں کو مارنے سے بہتر ہے ایک کو مار دو. اب وہ صحیح کیا غلط کیا میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن اس کی سوچ یہ تھی. تو میں نے کہا کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تراویح سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں، اور ساری دنیا کے علماء فقہا صدیوں سے لکھتے آئے ہیں کہ تراویح ہے، تو ساری دنیا کے علماء اور صلحاء کو غلط کہنے کے بجائے جو ایک آدمی ہے اس کو غلط کہہ دو، اس کو اس فہرست سے نکال دو. تو اس پہ کسی نے تبصرہ کیا کہ ساری دنیا کوئی حجت نہیں ہے. حالانکہ میں نے بیان میں اس پر بھی دلیل دی تھی کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس ساری دنیا کے علماء کو غلط کہتے ہو تو یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے نا یہ خود مشکوک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ غلط لوگوں سے ہم تک پہنچائے. قرآن کرتے ہیں لوگ، مگر قرآن پہنچانے والے جو لوگ ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. یہ اگلی نسل ان کی آ کے قرآن کا بھی انکار کرے گی. یہ در حقیقت قرآن کے انکار کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ امت سے، اسلاف سے، سب سے اعتماد ختم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اگلی نسل میں لوگ پیدا ہو کے وہ سرے سے قرآن ہی کا انکار کر دیں. تو اس لیے رمضان کا روزہ اللہ نے سب پہ فرض کیا ہے، اور روزے کی حکمت یہ ہے کہ مشکل میں ڈالا جائے، پریشانی میں ڈالا جائے. بھوک پیاس آسان چیز نہیں ہے. بھوکا رہ کے وہ کام نہیں ہو سکتے جو کھانا کھا کے ہوتے ہیں. بھوکا رہ کے نہ امتحان کی صحیح طرح تیاری ہو سکتی ہے، بھوکا رہ کے نہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، نہ کاروبار میں دل لگتا ہے، نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے. مگر اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بنایا، یہ رزق میں تمہیں دیتا ہوں، امتحان میں کامیابی میں تمہیں دیتا ہوں، اور اس دنیا کے امتحان کی نسبت وہ جو آخرت کا امتحان ہے وہ اس سے زیادہ بڑا امتحان ہے. آپ کو یونیورسٹی میں پیپر دینے ہیں اور آپ چاہ رہے ہو کہ میرا MBA کمپلیٹ ہو جائے، اگر میں نے روزہ رکھا تو میں امتحان میں ناکام ہوں گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو اس سے بڑا بھی ایک امتحان ہے. کافر میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے. مسلمان ان چھوٹے چھوٹے امتحانوں کو اصل نہیں سمجھتا، اصل امتحان اس آخرت کے امتحان کو سمجھتا ہے. ہم اس ترقی پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں جس ترقی کی وجہ سے اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ایسی ترقیاں پہلی امتوں نے بہت کی ہے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو، ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو. ان کی ترقی نے ان کو کیا فائدہ پہنچا دیا؟ ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں، نہ اسلام ترقی کے مخالف ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جب دو ترقیوں میں ٹکراؤ ہوگا، آخرت کی ترقی اور دنیا کی ترقی، تو پھر آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے گی. مسلمانوں میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، ترقی کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے. اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ترقی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھے، جہالت میں پڑی ہوئی تھی دنیا. تو اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے، مگر اسلام کہتا ہے کہ جب دو ترقیوں میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر کون سی ترقی؟ آخرت کی ترقی.